بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، حضرت شہباز قلندر حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی آمد ہے، اور واقعہ میں حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان نہیں کرنے لگا، بلکہ ان کے ایک مرید کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، جن کا نام حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ تو حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضور حضرت عثمان مروندی المعروف حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرید تھے اور دہلی میں رہتے تھے، لیکن آپ کی حالت ایسی تھی کہ ہر وقت تقریباً ہی عالم استغراق کے اندر رہتے تھے، اور ایک مست درویش تھے، اور جو دہلی کی گلیاں تھیں ان گلیوں کے اندر گھومتے رہتے تھے، اور کبھی کبھی کچھ معاملات کو دیکھ کر اپنی زبان کو جنبش دیتے اور جو حقیقت ہوتی وہ بیان کر دیتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، اور اس مسجد میں تشریف لے گئے جہاں پر بادشاہ آ کر نماز پڑھتا تھا۔ تو آپ جب وہاں پر مسجد کے اندر تشریف لے گئے تو عین نماز کا وقت بالکل قریب تھا۔ جب امام کے پیچھے جا کر آپ کھڑے ہوئے تو جیسے انسان نیت کرتا ہے کہ جی نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، 4 رکعت نماز فرض یا 2 رکعت نماز فرض یا 3 رکعت نماز فرض، جو بھی اس کا مطلب وہ جب نیت کر رہا ہوتا ہے بندہ نماز کی، تو اس طرح وہ نیت ذرا آہستہ آواز میں کی جاتی ہے یا دل میں کی جاتی ہے۔ تو آپ نے نا تھوڑا جہر سے اونچی آواز سے جو ہے نا جی وہ نیت کی، اور کہنے کیا لگے کہ جو نیت امام کی میرے پاؤں کے نیچے اللہ اکبر۔ اب کچھ لوگوں نے مڑ کر دیکھا، اب امام نماز شروع کر چکا تھا، تو سبھی کے دل میں خیال آیا کہ چلو نماز پڑھنے کے بعد اس بابے کے ساتھ نپٹ لیتے ہیں، جو بھی اس نے بات کی ہے اس سے پوچھ لیں گے۔ تو سب نے نماز شروع کر دی، نماز پڑھی گئی۔ اب قاضی بھی وہیں پر نماز پڑھ رہا ہے، وقت کا جو وزیر ہے وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، بادشاہ بھی وہیں پر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو امام صاحب نے جو ہی سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد فوراً انہوں نے قاضی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ یہ جو بابا آیا ہے آج مسجد کے اندر، اس نے جو الفاظ بیان کیے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں ان الفاظ کے بارے میں؟ کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ جو نیت امام کی وہ میرے پاؤں کے نیچے اللہ اکبر، تو اس طرح کر کے انہوں نے طنز کیا ہے، نماز کے اوپر جو ہے نا جی ایک مذاق اڑایا ہے، نماز کی تذلیل کی ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، قاضی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو قاضی صاحب کہنے لگے جی انہوں نے تذلیل کی ہے اور ان پر جو ہے نا جی کفر کا فتویٰ لگتا ہے، انہوں نے کفر کیا ہے، اور ان سے رجوع کا کہا جائے، اگر یہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، توبہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کی اگلی سزا یہی ہے کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو اب ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ رجوع کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، آپ نے غلطی کی ہے۔ آپ ہلکا سا مسکرائے اور آپ کہنے لگے یار میں نے کہا تو ٹھیک ہی ہے۔ جب یہ بات انہوں نے دوبارہ دہرائی کہ کہا تو ٹھیک ہی ہے، تو قاضی بڑے غصے میں آ کے کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو؟ او بابا کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں بھائی میں کہہ رہا ہوں
کہ میں نے بات تو ٹھیک کی ہے۔ اب قاضی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بادشاہ بھی وہیں پر موجود تھا، سارے مطلب دیکھ رہے تھے، عوام اکٹھی تھی۔ اس نے فوری طور پہ وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ اس بابے کا سر قلم کر دیا جائے۔ اب کیا کرتے ہیں جی، وہ بادشاہ بھی موجود ہے، سب کے سامنے فیصلہ کر دیا گیا ہے، تو اس پر عمل درآمد ہو گیا اور حضرت سچل سرمست رحمت اللہ تعالی علیہ کا سر قلم کر دیا گیا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب سر قلم کیا گیا تو حضرت سچل سرمست رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے بغیر سر کے۔ اب کوئی اگر آ جائے نا اور وہ کہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میرے بھائی بہت کچھ ہو سکتا ہے اور بہت کچھ اس کائنات کے اندر ہوا ہے۔ میرے خیال میں جو اعتراض کرنے والا ہے اس کا دنیا میں آنا بھی ایک عجوبہ ہے، وہ پتہ نہیں کیسے آ گیا۔ بہرحال میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے سمجھنے والے۔ بہرحال میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے، پھر جو ہے نا جی میرے لیے پریشانی بنتی ہے۔ تو انہوں نے اپنا سر ہاتھوں کے اوپر اٹھا لیا اور ہاتھ کے اوپر سر اٹھا کے چلتے جا رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں، لوگوں دیکھو انہوں نے مجھے ناحق قتل کیا ہے، دیکھو لوگوں انہوں نے مجھے ناحق قتل کیا ہے۔ تو اب جب یہ بات آپ کر رہے تھے تو حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آستانے پر، اپنی خانگاہ پر موجود تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ میرا مرید ہے اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی جو ہے نا جی شریعت کو کراس کر رہا ہے۔ تو یہ جو آپ کو شہباز کہا جاتا ہے، یہ شہباز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے جہاں بھی جانا ہوتا تھا تو پرواز کر کے جایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے اندر یہ کرامت تھی کہ آپ فضا کے اندر، ہوا کے اندر اڑ لیتے تھے۔ تو فوراً ہی آپ وہاں سے اڑے اور دہلی پہنچے، اور جاتے ہی جا کے اس کو روکا حضرت سچل سرمست رحمت اللہ تعالی علیہ کو اور کہا کہ رک جاؤ بھائی، صبر کرو، تمہیں انصاف دیا جائے گا۔ تو اب پیر کا حکم تھا تو آپ فوراً رک گئے اور لیٹ گئے۔ آپ نے وہ سر ہاتھوں سے لے کر آپ کے سر کے ساتھ ملا دیا اور اوپر کپڑا ڈال دیا۔ کپڑا ڈالنے کے بعد فوراً لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس طرح ہوا ہے، کیسے یہ معاملہ پیش آیا۔ لوگوں نے واقعہ بیان کیا۔ نماز کا وقت ہوا تو مسجد میں تشریف لے گئے۔ اب وہاں پہ جو اور مریدین تھے، جو عوام الناس تھی، وہ بھی آپ کے اکٹھے مسجد میں داخل ہوئی۔ تو نماز کیونکہ بادشاہ بھی وہیں پر پڑھتا تھا تو وہ بھی آ گیا، سارے مطلب اکٹھے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے سامنے واقعہ پیش آیا ہے اور بالکل ان پر کفر کا فتویٰ لگا تھا، اس لیے ان کو جو ہے نا جی قتل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو اگلا معاملہ ہے کہ قتل ہونے کے بعد، سر کٹ جانے کے بعد اس نے سر اٹھا کے عوام الناس کے اندر جو کہا ہے کہ مجھے بے گناہ قتل کیا گیا ہے، یہ معاملہ ہماری عقلوں سے ماورا ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ اس کے اندر کیا حقیقت ہے۔ تو حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، میرا سچل سرمست جو ہے اس نے جو بات کی ہے، امام مسجد کو چاہیے کہ وہ سچ بیان کرے کہ جب وہ نیت کرنے لگا تھا تو اس کے دل کے اندر کیا خیال تھا۔ اب کیونکہ مسجد میں موجود تھے تو ان کے ساتھ بات کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ آپ مسجد کے اندر کھڑے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ کی گرفت ہوگی، تو اس چیز کو مد نظر رکھے آپ بتائیں جب آپ نیت کرنے لگے تھے، نماز جب آپ نے شروع کی تھی تو اس وقت آپ کے دماغ کے اندر خیال کیا تھا؟ تو اب وہ بڑے عاجزانہ وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے ہاتھ جوڑے اور عرض کیا، حضور جب میں نیت کرنے لگا ہوں اور نماز شروع کرنے لگا ہوں تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا ہے کہ آج بڑے دنوں کے بعد بادشاہ یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، تو
آج میں اچھی قرات کروں گا، میری اچھی قرات سن کر بادشاہ مجھے انعام دے گا۔ اور میں نے غالباً وہاں منقول یہ کیا گیا ہے کہ ایک بیٹی یا دو بیٹیوں کا نکاح کرنا ہے، تو اس کے لیے جو مجھے خرچ چاہیے وہ بادشاہ انعام دے گا تو پورا ہو جائے گا، تو میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو میں جو ہے نا جی آج اچھی قرات کروں گا۔ یہ خیال نماز پڑھانے سے پہلے میرے دل کے اندر تھا۔ اب حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میرا سچل سرمست کہاں کھڑا تھا؟ جگہ بتائی گئی کہ اس جگہ پہ کھڑا تھا، تو فرمایا اس جگہ کی کھدائی کی جائے۔ اب مسجد میں وہ پہلی صف کے اندر یا دوسری صف کے اندر جس جگہ پر وہ کھڑے تھے اور جہاں سے انہوں نے یہ آواز لگائی تھی، تو اس جگہ پہ جو ہے نا جی اس کھدائی کی گئی۔ جو ہی کھدائی کی تو نیچے سے خزانہ نکل آیا۔ میں بات کو اختصار کی طرف لے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، دیکھو بھائیو، میرا جو مرید تھا وہ جھوٹا نہیں تھا۔ جو مولوی کے دل کے اندر نیت تھی کہ مجھے خزانہ ملنا چاہیے، مجھے دولت ملنی چاہیے، تو اس نے جھوٹ کہاں سے کہا تھا؟ اس نے تو یہ کہا تھا کہ جو مولوی کی نیت ہے وہ میرے پاؤں کے نیچے ہے، کیونکہ آپ وہاں کھڑے تھے اور اللہ والوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے سینے کھول دیتا ہے اور انہیں اپنے علم نور سے منور فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی نہ مانتا ہو تو میں ایک آیت کی بھی دلیل دیتا چلوں کہ الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ تو یہ قرآن کی دلیل موجود ہے۔ اور میرے بھائی اعتراض نہ کیا کر، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بزرگان دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سوانح حیات کو پڑھ کر سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی بھی خیر فرمائے، مجھ گناہگار کی بھی خیر فرمائے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم۔